دوستو السلام علیکم۔ پچھلے دنوں 7-8 اپریل کو رشین فارن منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس سے پہلے وہ بھارت میں تھے 2 دن کے لیے اور بھارت سے پاکستان آئے۔ تو اس حوالے سے بہت سے تجزیہ کار اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، جو خارجہ امور کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اپنے تجزیے دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں بھی کچھ اس پہ کچھ اپنے بات کہوں، کیونکہ میری پہلی پوسٹنگ مجھے یاد ہے کہ ماسکو ہوئی تھی 1985 میں، اور میں وہاں 3.5 سال ماسکو میں رہا۔ اس زمانے کا تو چلیں سوویت یونین تھا، بعد میں سوویت یونین ٹوٹ کے رشیا بن گیا، لیکن ہمارے تعلقات جو ہیں پہلے سوویت یونین کے ساتھ اور پھر بعد میں رشیا کے ساتھ، اس کی ایک بڑی عجیب سی تاریخ ہے۔ اگر آپ پیچھے سے چلے جائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیاقت جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، لیاقت علی شہید ملت، وہ کیوں سوویت یونین انہوں نے دورہ کیوں نہیں کیا، وہ پہلے واشنگٹن کیوں چلے گئے؟ حالانکہ اگر آپ ریکارڈز میں جائیے پیچھے تو بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت تھے وہ ماسکو جانا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک ڈیٹ بھی پروپوز کر دی تھی یو ایس جانے سے پہلے، لیکن ہمیں جواب نہیں ملا بدقسمتی کے ساتھ ماسکو سے۔ تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ چونکہ ہمیں ماسکو سے جواب نہیں مل رہا، تو پھر 21 دن کا دورہ ہوا امریکہ کا۔ اب یہ باتیں تو چلیں تاریخ کا حصہ ہو گئی ہیں۔ اس دورے میں جو سرگی لاروف جو رشین فارن منسٹر ہیں، یہ تقریباً 9 سال کے عرصے کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ اس سے پہلے 2012 میں یہ تشریف لائے تھے، اور وہ دورہ بھی ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ارجنٹ دورہ تھا، ان دا سینس کہ صدر پیوٹن نے آنا تھا، لیکن بعد میں وہ شاید بھارت کے پریشر میں صدر پیوٹن نہیں آئے، تو انہوں نے پھر سرگی لاوروف جو اس وقت بھی فارن منسٹر تھے ان کو بھجوا دیا تھا پاکستان۔ تو اس سے آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جانی چاہیے اور کہ کیا پریشرز ہیں پاکستان اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے یہ بھی کہ صدر پیوٹن یا اس سے پہلے وزیر اعظم بھی رہے پیوٹن، انہوں نے آج تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا، گو کہ بہت دفعہ ہم نے ان کو بلایا۔ ہمارے تقریباً سارے ہی ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ ماسکو کا دورہ کر چکے ہیں، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں حالیہ تاریخ میں، نواز شریف صاحب ہوں، بے نظیر صاحبہ ہوں، بلکہ ابھی عمران خان صاحب بھی ہو کے آئے۔ لیکن ایک دورہ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ اس کا خاص طور پہ ذکر کروں، وہ 2011 کا دورہ ہے صدر زرداری صاحب کا، اور وہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ صدر زرداری اس وقت بڑے کلیئر تھے کہ کیا ہم نے رشیا کے ساتھ اچیو کرنا ہے، تعلقات کو کس طرح لے کر چلنا ہے آگے۔ تو اس دورے میں ہم نے بے شمار بہت سے ایگریمنٹس بھی سائن کیے، اور خاص طور پہ پاکستان رشیا جو ہے بزنس کونسل کا بھی قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد پاکستان اسٹیل ملز جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے سوویت یونین کی مدد سے ہم نے کراچی میں تعمیر کی تھی، اس کی بھی ریویمپ کے لیے، اس کو اپ گریڈیشن کے لیے بھی ایگریمنٹ سائن ہوا۔ پھر کاسا، اور پھر جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے پاکستان کے اندر، اس کی بھی بات ہوئی۔ کو کہ ایک بڑا کمپریہنسو وزٹ تھا صدر زرداری کا۔ لیکن ہوا کیا بعد میں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم تو اپنی بیوروکریسی کو بھی اس کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ رشین بیوروکریسی کا بھی یہی حال ہے۔ تو جو فالو اپ میکنزمز ہیں وہ ہم بدقسمتی کے ساتھ ان کو پرسو نہیں کر پائے۔ گو کہ سارے میکنزمز موجود ہیں، انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہے پاکستان رشیا کے درمیان، بلکہ ملٹری کوآپریشن کمیشن بھی ہے ایک، اس کے علاوہ فارن سیکٹری کنسلٹیشن کا پروسیس بھی ہے۔ تمام جو میکنزمز یا فریم ورکس ہونے چاہیے جو 2 طرفہ تعلقات کو آگے لے کر جانے کا باعث بنتے ہیں، وہ تمام پاکستان اور روس کے درمیان موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ سالوں میں تو بلکہ کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے تعلقات میں۔ ہمیں MI-35 گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی باہر روس سے ملے۔ اس کے بعد ہم اینٹی ٹیررزم میں جو ایکسرسائزز کرتے ہیں اس میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں، دروجبا کے نام سے، فرینڈشپ کے نام سے ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ روس بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایکسرسائزز میں حصہ لیتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں رشیا۔
تو کوآپریشن میں پیش رفت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہی جتنی ہماری خواہش ہے اور جو پاکستان چاہتا ہے۔ روس یقینی طور پہ ٹریڈیشنلی بھارت کا دوست رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور یو این سیکیورٹی کونسل سے لے کے ہر ملٹی لیٹرل فورم میں بھارت کو پہلے سوویت یونین کی اور پھر روس کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے تو روس S-400 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ 5 سسٹمز پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس سال کے آخر میں یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، اور ان کا ایک ڈیفنس کوآپریشن تو ہے۔ اب چونکہ دنیا تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے، انڈیا کا جو ہے رجحان یو ایس کی طرف نظر آتا ہے کہ وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ کوآڈ جو جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور بھارت کا ایک انیشیٹو ہے، اس کی طرف اس کا رجحان بھی نظر آتا ہے۔ تو اور پھر ملٹری ایکوپمنٹ بھی بھارت اب یو ایس سے بھی لے رہا ہے، اسرائیل سے بھی لے رہا ہے، تو وہ اپنی جو انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور جو روس پہ ڈیپینڈنس ہے اس کو بھی کم کرنا چاہتا ہے۔ گو کہ یہ مستقبل قریب میں تو ممکن نہیں ہوگا، اس میں بہت سال لگیں گے، لیکن بہرحال بھارت نے اپنے سارے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ رشیا اور چائنا آبویسلی اس وقت امریکہ ان کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے یا حریف تصور کرتا ہے، اور اس کی خواہش یہی ہے کہ اس علاقے میں بھارت کو پروموٹ کرے تاکہ وہ جو امریکہ کے جو مفادات ہیں اس خطے میں خاص طور پہ ان کو پروٹیکٹ کر سکے، اور چین اور رشیا کے خلاف۔ اب بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی ممبر ہے، برکس جو ہے اس کا بھی ممبر ہے، برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا، اور پھر رک ایک اور آرگنائزیشن ہے ٹرائی لیٹرل جس میں رشیا، انڈیا اور چائنا شامل ہیں۔ پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بائی لیٹرل سبسٹینس بہت ہے رشیا کے تعلقات میں بھارت کے ساتھ، اور چین اور بھارت کے تعلقات میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ٹریڈ بہت زیادہ ہے، تقریباً $70 بلین کے قریب۔ تو ان دونوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ بھارت کو اس طرف جانے نہ دیں، یو ایس کی طرف، اور بھارت اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب رشیا بھی پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا انگیجمنٹ کا پروسیس جب بڑھاتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اور بہت سی باتوں کے علاوہ انڈیا پہ بھی پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ بالکل امریکہ کی گود میں جا کر گر جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی آپشنز کھلے ہیں، پاکستان ہمارا ایک الائے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے رشیا کی طرف سے گو کہ ہمیں گاہے بگاہے جو ہے پازیٹیو وائبز وہاں سے ملتی ہیں، لیکن اسٹل جس طریقے کے ریلیشن شپ ہونے چاہیے اس طرح ہم آگے بڑھ نہیں رہے۔ تو اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ رشیا تھوڑا سا کوشیس ہے، وہ انڈیا کو فی الحال بالکل اگنور نہیں کر سکتا، جو اس کے پریشرز ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں۔ انڈیا بھی ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کس طرح چیزیں انفولڈ ہوں گی اگلے آنے والے سالوں میں، تو یہ لیکن ہمیں اس پروسیس کو رکھنا چاہیے۔ گو کہ ہم رشیا کی کے پرابلم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں بائی لیٹرلی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہو۔ بائی لیٹرل دیکھیے تجارت جو ہے تقریباً $500 ملین کی ہے، کبھی کبھار زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اٹس اراؤنڈ 500، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو رشیا کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کی جو ہماری گارمنٹس ہوتے تھے، خاص طور پہ جو مرد حضرات شرٹس جو ہوتی تھی فارمل، وہ اتنی پاپولر ہوتی تھی ماسکو میں کہ جب وہ آتی تھی سوویت یونین میں تو باقاعدہ قطاریں لگ جایا کرتی تھیں ان شرٹس کو خریدنے کے لیے۔ تو پوٹینشیل بہت ہے، ہمیں تھوڑا کوشش کرنا ہے، رشیا کو پش کرنا ہے، لیکن رشیا کو امبیرس نہیں کرنا فی الحال ہم نے۔ تو یہ جو اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹیوز ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ بھی فوکس کرنا ہے، تاکہ رشیا کو ہم آہستہ آہستہ، مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی ڈسپریشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن ڈپلومیسی ایک پروسیس ہے، اس کی بہت سی نیوانسز بھی ہوتی ہیں، بہت سے ہڈن فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو باہر کے لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک ہمیں اس پروسیس کو زندہ رکھنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں سبسٹینس پیدا ہو، ٹریڈ ہو۔ پھر دیکھیں نا پاکستان اسٹیل ملز اگر رشیا چاہتا ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرے تو ہمیں سے بھی کوشش تھوڑی بہت کرنی چاہیے۔ پھر
کاسا ٹاپی تو چلے ایک دوسرا معاملہ ہے، جب تک افغانستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک شاید ممکن نہ ہو، لیکن بہرحال رشیا کے ساتھ تعلقات میں اسکوپ بہت ہے، لیکن ہمیں بس انگیج کرنا ہے رشیا کو، اور اب کوشش یہی کرنی ہے کہ صدر پیوٹن کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں، یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا سفارتی اعتبار سے۔ دیکھتے ہیں کب آتے ہیں، تو وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔